ہم یہ تو قرآن کے اندر پڑھتے ہیں ان کیدکن عظیم، کہ ان عورتوں کا مکر جو ہے بہت بڑا ہے، لیکن یہ قرآن کے اندر کیوں نہیں پڑھتے وعاشروہن بالمعروف، کہ اپنے عورتوں کے حقوق کو پورا کرو، ان کے ساتھ درگزر والا معاملہ کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے استوصوا بالنساء خیرا، کہ تم عورتوں کے بارے میں میری وصیت قبول کرو، عورتوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو، عورتوں کے ساتھ معافی تلافی کا معاملہ کرو۔ حضرت معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور آ کر پوچھتے ہیں ما حق زوجتی احدنا علیہ، کہ اللہ کے پیارے رسول ہم میں سے ہماری عورتوں کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت، کہ جب تم کھاؤ تو اپنی عورت کو کھلاؤ، گھر والوں کو بھی کھلاؤ۔ اگر خود ہوٹل پر جا رہے ہو کبھی کبھی گھر والوں کو پر لے جاؤ، خود جو ہے ٹریولنگ کر رہے ہو اور خود جو ہے گرمیوں کے موسم کے اندر ٹھنڈے علاقوں کا سفر کر رہے ہو تو کبھی کبھی گھر والوں کو بھی ساتھ لے کر جاؤ۔ اور دوسرا فرمایا کہ تکسوہا اذا اکتسیتا، اور فرمایا کہ جب تم خود پہنو تو گھر والوں کو بھی پہناؤ۔ آپ خود برانڈڈ پہن رہے ہیں، گھر والوں کو وہی پرانے پہنا رہے ہیں، تو کبھی کبھی گھر والوں کے لیے بھی باہر سے اچھے جوڑے لے کر آئیں۔ ولا تضرب الوجہ، عورت کے چہرے پر مت مارو۔ اور فرمایا کہ ولا تقبح، عورت کو برا بھلا مت کہو، باپ کی گالیاں دینا، ماں کی گالیاں دینا، بھائی کی طرف سے تانے دینا، یہ عورت کے ساتھ معاملہ نہ کرو، بلکہ معافی والا معاملہ کرو، درگزر والا معاملہ کرو، گالیاں نہ دو اس کو، برا بھلا نہ کہو اس کو۔ اور فرمایا ولا تہجر الا فی البیت، اور اگر تم نے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہے، کچھ مارنا بھی ہے تو مار کی بھی ایک حد متعین ہے، چہرے پر نہ مارو۔ اور پھر فرمایا کہ مارنا بھی ہے تو گھر کے اندر مارو، چار دیواری کے اندر، باہر تماشا مت کرو، لوگوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے مارنا شروع کر دو، رشتہ داروں کے سامنے گالیاں شروع کر دیں، رشتہ داروں کے سامنے اپنی بیگم کی اہانت شروع کر دیں۔ ہر بندہ عزت نفس چاہتا ہے، تو آپ رشتہ داروں کے اندر گھر والوں کے درمیان میں بیٹھے ہیں تو آپ اپنی بیگم کو عزت دیں، اس کا ادب و احترام کریں، اس کے گھر والوں کو عزت دیں، اس کے بھائیوں کو عزت دیں، اس کے والدین کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کریں جنہوں نے اپنا جگر کا ٹکڑا کاٹ کے آپ کو دے دی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو رول ماڈل بنائیں گے، نمونہ بنائیں گے تو گھر کے اندر خوشیاں آ جائیں گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر پر واپس تشریف لا رہے تھے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ دوڑ لگانی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ضرور عائشہ۔ دوڑ لگائی، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکل گئی۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پھر سفر سے لوٹ رہے، امی عائشہ نے پھر عرض کی، حضور نے فرمایا ضرور۔ جب سپیڈ لگائی گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیت گئے، آگے نکل گئے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا جسم ان دنوں تھوڑا بھاری ہو چکا تھا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تل کا بے تل کا، اے عائشہ یہ جیت اس کے بدلے میں ہوگی جو پہلی دفعہ آپ مجھ سے جیت چکی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے تو امی عائشہ کے ساتھ دوڑ بھی لگائی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ایک دعوت سے واپس جا رہے تھے تھانے بھون کی طرف، تو راستے کے اندر ایک جنگل پڑتا تھا، اس جنگل کے اندر صرف آپ ہیں اور آپ کی اہلیہ محترمہ ساتھ ہیں۔ حضرت نے بیگم سے کہا کہ باقی تو ساری سنتیں الحمدللہ پوری ہو گئی، ایک سنت رہتی ہے، دل چاہتا ہے کہ آج اس سنت پر عمل کر لیا جائے۔ کون سی سنت رہتی ہے؟ امی عائشہ کے ساتھ جو حضور نے دوڑ لگائی تھی وہ سنت رہتی ہے۔ تو اس جنگل کے اندر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی بیگم کے ساتھ سپیڈ لگائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو پورا کیا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو امہات المومنین کے منہ میں نوالا ڈال، فرمایا کہ بیگم کے منہ میں ڈالا جانے والا نوالا بھی آپ کے لیے اجر و ثواب ہے، اس کے اندر میٹھی بات کر لیں، درگزر کر لیں، آپ کے لیے اجر و ثواب ہے۔ دنیا کا کوئی تعویذ، دنیا کا کوئی دم بیگم پہ نہیں چل سکتا، اور اگر تعویذ چاہتے ہیں، دم چاہتے ہیں تو امی عائشہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام والی زندگی فالو کریں، ان کو آئیڈیل نمونہ بنائیں، آپ کے اندر خوشیاں، آپ کے گھر کے اندر خوشیاں آئیں گی، گھر کے اندر چین سکون راحت آئے گا، لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ پانی مبارک نوش فرمایا، پیالے کو رکھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پیالہ اٹھایا اور فرمایا عائشہ تو نے پیالے کی اس جگہ سے پانی پیا ہے؟ عرض کی جی یا رسول اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لب مبارک اسی جگہ پر رکھ کر پانی نوش فرمایا۔ یہ اللہ کے نبی کی اپنی بیگمات کے ساتھ محبت ہے، الفت ہے، چاہت ہے۔ ایک آدمی کی مولوی صاحب سے دوستی ہو گئی تو اس آدمی نے کہا کہ حضرت کوئی تعویذ دے دے، میری بیگم مجھ سے بہت لڑتی ہے، کوئی تعویذ دے دے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو، جب کھانے کے لیے اکٹھا بیٹھو تو 2-4 نوالے بنا کر بیگم کے منہ میں ڈال دینا۔ تو گھر گیا، چند دنوں بعد پھر ملاقات ہوئی، پوچھا کیا عمل؟ کہا حضرت نہیں کیا، شرم آتی ہے۔ تو فرمایا اب میری تاکید حکم میں جا کر کرو،
واپس گیا، جا کر ایسا ہی کیا کہ کھانے کے لیے اکٹھے بیٹھے، 2-4 نوالے بیگم کے منہ میں ڈال دیے. تو بیگم نے پوچھا کہ یہ عمل تمہیں کس نے بتایا؟ فلاں مفتی نے. تو ایسے جھولی اٹھائی اور دعائیں شروع کر دی، اللہ اس کا بھلا کرے جس نے تمہیں سیدھے راستے پر چلنے کا طریقہ بتا دیا. تو محبت، الفت، چین، سکون، راحت، اللہ قرآن میں فرما رہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ تم سکون اختیار کرو. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو. تو اس لیے آج جو گھروں کے اندر لڑائیاں، میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور امہات المومنین کو آئیڈیل اور نمونہ نہیں بنایا ہو. تو اس لیے گھر کے اندر خوشیاں چاہتے ہیں، چین، سکون، راحت، برکتیں چاہتے ہیں، گھر سے لڑائیاں ختم ہو جائیں، گھر سے جو ہے اور معاملات سارے سدھر جائیں. تو اس کے لیے آپ کو حضور اور امہات المومنین کو آئیڈیل اور نمونہ بنانا پڑے گا.